ہماری ینگ جنریشن کا پرابلم، ہماری نوجوان نسل کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ آج کل رشتوں میں بہت بڑی رکاوٹیں پیدا کر دی گئی ہیں کہ جی اتنا مالدار ہونا چاہیے، اتنا خوبصورت ہونا چاہیے، بیوی کی طرف سے بھی شوہر کی طرف سے بھی یہ مسائل کھڑے کر دیے گئے ہیں، جس کی وجہ سے اولاً تو نکاح ہی کرنے میں بہت سارے مسائل کا سامنا، پھر نکاح ہو گیا، اب دونوں کی طرف سے اس قدر تناؤ، اس قدر کشیدگی اور اس طرح ایک دوسرے سے جو ہے نا وہ ضد و عناد کا معاملہ ہوتا ہے کہ یہ گھر پھر بس نہیں پاتے۔ تو آئیے ہم چند ایک مختصر سی تدابیر بتاتے ہیں کہ جن کے ذریعے یہ رشتہ انشاءاللہ جڑے گا بھی صحیح اور پھلے گا پھولے گا بھی صحیح۔ تو بیوی اپنے شوہر کا دل کیسے جیت سکتی ہے اور بیوی اپنے شوہر کا قرب کیسے حاصل کر سکتی ہے، اس کی تمام تر محبتیں اپنے لیے کیسے سمیٹ سکتی ہے؟ تو آئیے سب سے پہلی تدبیر یہ ہے کہ وہ اپنے شوہر کو سرپرست مانے، گھر کا بڑا مانے، اپنا بڑا مانے، اپنی تمام تر عزت احترام اسے سونپے، اسے دے۔ تو یقیناً یہ چیز ان دونوں کے اس تعلق میں اور محبت میں اور ینگانگت میں انشاءاللہ بہتری لائے گی۔ اللہ رب العزت نے الرجال قوامون ارشاد فرما دیا کہ مرد گھر کے حاکم ہیں، اور یقیناً حاکم ہے، شریعت محمدیہ کی طرف سے یہ اعلان ہے۔ تو جب بیوی بھی اپنے شوہر کو یہ سب مان لے گی تو یقیناً ان کے رشتے میں وہ نکھار آئے گا کہ جو ایک میاں بیوی میں ہونا چاہیے۔ نمبر 2 کہ بیوی اپنے شوہر کی رضا کو ڈھونڈے، تلاش کرے۔ بیوی کو اس بات کی فکر ہونی چاہیے کہ میرا شوہر کس بات سے راضی ہوتا ہے۔ یہ خود کو بنا ٹھنا کے رکھے، سنوار کے رکھے، اپنا خیال کرے، بچوں کا خیال کرے، گھر کا خیال کرے، یہاں تک کہ اپنی شوہر کی رضا ہی یہ اپنی دنیا آخرت کی کامیابی سمجھے۔ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، فرمایا کہ جو عورت اس حال میں مرے کہ اس کا شوہر اس سے راضی ہو، دخلت الجنہ، تو پھر اس کے لیے جنت کا اعلان۔ تو بیوی کو اپنے شوہر کی رضا کا ہر حال میں خیال رکھنا۔ نمبر 3 کہ بیوی اپنے شوہر کی مطیع بھی ہونی چاہیے، فرما بردار بھی ہونا چاہیے، اور عصمت کا خیال بھی اسے رکھنا چاہیے کہ اپنے شوہر کی پیچھے اپنی عزت کا بھی خیال کرے اور اس کی ہر حکم و اطاعت کو بجا لائے اور اس کی فرما برداری میں زندگی گزارے، کہیں اور نظر نہ اٹھے۔ یہ ہے زندگی، اور انشاءاللہ یہ چیز ان دونوں کے اس رشتے میں وہ نکھار لائے گی کہ جس سے انشاءاللہ یہ گھر جنت کا سما پیش کرے۔ اور سب سے آخری یہ کہ واصل الارحام، ان رشتوں کے اندر ہمیں صلہ رحمی کرنی چاہیے۔ جب ان رشتوں کو جوڑا جاتا ہے تو پھر یقیناً یہ رشتے یوں مضبوط ہو جاتے ہیں کہ دونوں ایک ہی جو ہے نا وہ ایک ہی تسبیح کے دانے بن کے رہ جاتے ہیں اور دونوں ایک ہی جسم کی مانند زندگی گزارتے ہیں۔ تو میاں اپنی بیوی کا بھی خیال کرے اور بچوں کا خیال کرے، اور بیوی کو چاہیے کہ وہ اس کا خیال کرے، اور پھر صرف اپنی ذات کی حد تک نہیں بلکہ وہ دونوں ایک دوسرے کے رشتوں کا نبھاؤ کریں اور ان کا خیال کریں۔ شوہر ہے تو بیوی کے رشتہ داروں کا خیال کرے کہ وہ سارے اس کے رشتہ دار ہیں، انہیں عزت و احترام دے، اور بیوی ہے تو شوہر اور اس کے رشتہ دار، والدین، بہن بھائی، ان سب کا خیال کرے، ان کو عزت دے۔ تو یہ وہ تدابیر ہیں، یقیناً ان کا خیال کر کے ہم اپنے ایک گھر کو امن کا گہوارہ بنا سکتے ہیں۔